جو بھی یہ مجلس سجی ہے یہ غوث اعظم کا کرم ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ناز ہے، سیدنا خواجہ امین رحمۃ اللہ علیہ کا تحفہ ہے، الحاج سید سلطان شاہ مخاندار ان کی دعائیں ہیں، اور پھر سجانے والے کا کرم ہے، یہ پیر طریقت صوفی سید محمد شفیع، دیکھنا ہو تو امام احمد رضا کی نظر چاہیے، وہ نظر ہوں، وہ گہرائیاں ہوں، وہ تقویٰ ہوں، وہ علم ہوں، وہ حکمتیں ہوں تو ہر شے نظر آتی ہے، وہ شے نہیں ہوں اور کاغذ کے پرزے ہوں کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ اس لیے آپ سب یہاں تشریف لائے ہیں، کیوں آپ سب یہاں تشریف لائے ہیں؟ ہر زمانہ میرے حضور کا ہے، ابھی نعت آپ شریف آپ نے سنی ہے، ہر زمانہ میرے حضور کا ہے۔ ہاں اے جنت تجھ پہ ایمان ہے میرا، ہاں جنت تجھ پہ ایمان ہے میرا، تو تو خادم ہے رسول اللہ کی، اور اللہ میرے حضور کا ہے، اور اللہ میرے حضور کا ہے۔ دیکھا آپ نے ابھی چند لمحات کے بعد جب گزریں گے تو آپ سیدنا غوث اعظم محبوب سبحانی پیران فی دستگیر روشن ضمیر رحمت اللہ علیہ کے روز انور کی چادر مبارک کی زیارت کریں گے، اور سیدنا علی مشکل کشا کی چادر مبارک کی زیارت ہوگی، اور خاک کربلا کی بھی زیارت ہوگی، آپ اپنی ان آنکھوں سے زیارت کریں گے۔ چادر کپڑا ہی تو ہے، چادر کپڑا ہی تو ہے، بے جان ہے، لیکن غوث اعظم کا دامن جب چھو لیتی ہے تو جاندار بن جاتی ہے۔ جب غوث کا دامن تھام لیتی ہے اور جاندار بن جاتی ہے تو بغداد سے بیلغام آ جاتی ہے۔ جب چادر بیلغام آ جائے، چادر بیلغام آ جائے تو چادر والا کیوں نہیں آ سکتا؟ چادر والا بھی اس وقت میں حاضر ہے، آنکھ والا تیری جوبن، آنکھ والا تیری جوبن کا تماشا دیکھے، دیدے کور کو کیا آئے نظر، کیا دیکھے؟ کرامن قاتلی نظر آ رہے ہیں، شیطان نظر آیا، ابلیس کو کبھی آپ نے دیکھا؟ کبھی آپ نے دیکھا؟ کبھی فرشتوں کو آپ نے دیکھا؟ کبھی ہوا کو آپ نے دیکھا؟ کبھی اپنی عقل کو آپ نے دیکھا؟ تمہارے جسم میں جان ہے کبھی دیکھا؟ تمہارے محبت ہے دیکھا؟ غصے کو کبھی آپ نے دیکھا؟ حسد کو کبھی آپ نے دیکھا؟ کبر کو کبھی آپ نے دیکھا؟ اپنے ایمان کو کبھی دیکھا؟ جب دیکھ نہیں سکتے تو غوث پاک کو کیا دیکھیں گے؟ غوث کا دامن آتے بھی ہیں جاتے بھی ہیں، آتے بھی ہیں جاتے بھی ہیں۔ یاد کرو وہ واقعہ جو آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے کہ مخہ معظمہ کا ہر کافر میرے سرکار کے حجرے مبارک گھیرے ہوئے ہے، ہر کافر میرے آقا کے حجرے مبارک کو گھیرے ہوئے ہے، اور پلان کا ہے معاذ اللہ سرکار کو ختم کرنے کا پلان ہے، اور سرکار گھر میں جلوہ افروز ہیں، جلوہ افروز ہیں۔ مارنے والا کیسا کھڑا ہوتا ہے؟ سوتا ہے کہ جاگتا ہے؟ کوئی ہاتھ میں برچی لے کر آیا ہے، کوئی نیزہ لے کر آیا ہے، کوئی تلوار لے کر آیا ہے، تو جانے کون کون سا کیا کیا سامان لے کے آیا ہے، اور سرکار کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں، اور سرکار کو فرما رہا ہے اب چلے جانا، اب تشریف لے جانا۔ گھر کا محاصرہ ہو رہا ہے، دروازے پہ دشمن کھڑے ہوئے ہیں، اور سرکار سورہ یاسین تلاوت کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ابو جہل دیکھا، ولید بن مغیرہ دیکھا،
امیہ بن خلف دیکھا، کافروں نے دیکھا مکہ معظمہ کی سرزمین میں سرکار جا رہے ہیں، نہیں دیکھا نہ کافروں نے، تو بولو بلقان کی سرزمین میں جشن ہے، اس جشن میں سرکار حاضر ہیں تو آپ کیا دیکھیں گے؟ آپ کیا دیکھیں گے؟ آپ دیکھ نہیں سکتے۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے وَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ لَا يُبْصِرُونَ، وَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ لا يُبْصِرُونَ، قرآن فرما رہا وَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، یہ بے شک تمہاری طرف نظر تو کرتے ہیں، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، دیکھ نہیں سکتے۔ قرآن فرما رہا ہے اگر ابو جہل دیکھ لیتا تو مسلمان ہوتا، ولید بن مغیرہ دیکھتا تو مسلمان ہو جاتا، امیہ بن خلف دیکھتا تو مسلمان ہو جاتا، ابو لہب دیکھتا تو مسلمان ہو جاتا۔ ارے مکے میں رہ کر یہ دیکھ نہیں سکے، تم پہ لگا میں رہ کر کیا دیکھو گے؟ آنا جانا میرے حضور کا ہے، آنا جانا میرے حضور کا ہے، جہاں سے رسائی نہیں ہوتی وہاں میرے آنا جانا حضور کا ہے، تو بس میں آنا کیا؟ اس بس کے اندر جہاں عقل کی رسائی نہیں ہوتی وہاں میرے حضور جا سکتے ہیں، تو یہاں آنا جانا میرے حضور کا ہے، یہاں یہ آنا جانا میرے حضور کا ہے۔ ہر مسلمان کے سینے میں، ہر مسلمان کے مکان میں، گھر میں، ہر مسلمان کے سجدے میں آنا جانا میرے حضور کا ہے۔ ظاہر میں کچھ اور نظر آتا ہے، باطن میں کچھ اور ہوتا ہے۔ ابھی بھی زیارت سے مشرف ہو کر آئے ہیں حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ کی زیارت سے مشرف ہو کر آئے ہیں۔ میں نے سنا کہ آپ کی قبر مبارک پر جو ہاتھ ملتا ہے خوشبو سے معطر ہو جاتا ہے، جو ہاتھ رکھتا ہے وہ ہاتھ خوشبو سے معطر ہو جاتا ہے۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ یہ مٹی کا گھروندہ بنا رہے ہیں، بچے جو کھیلتے ہیں مٹی کا گھروندہ بنا رہے ہیں، کیا تیری نظر دیکھ رہی ہے؟ کیا تیری عقل نے سوچا؟ تیرے پاس کون سا نظریہ ہے؟ تیرے پاس کون سا پیمانہ ہے؟ کون سی سائنس ٹیکنالوجی تیرے پاس ہے؟ یہ سائنس ٹیکنالوجی تو کہے گی یہ تو گھروندہ ہے، یہ تو مٹی کا گھر ہے، لیکن دانا جو جاننے والا ہے، تو جان کر بھی نادان ہے، تو جان کر بھی نادان ہے، اور حضرت بہلول دانا ہے، تو جان کر بھی نادان ہے اور یہ دانا ہے، کہہ رہا ہے اسے چاہیے جنت کا مکان۔ کون جنت کا مکان خرید لینا چاہتا ہے؟ آنکھ آنکھ میں فرق ہے، آنکھ آنکھ میں فرق ہے، نظر نظر میں فرق ہے۔ یہ بہلول دانا مٹی کا گھروندہ نہیں جنت کا مکان بنا رہے ہیں۔ کون دیکھے؟ کون دیکھے؟ بے دیکھے ایمان لانا ضروری ہے۔ جو بے دیکھے ایمان لاتا ہے وہی اس کا ایمان کامل ہوتا ہے، جو بغیر دلیل کے ایمان لاتا ہے اس کا ایمان کامل ہوتا ہے، جو کاغذوں کو دیکھ کر ایمان لاتا ہے اس کا ایمان پورا نہیں ہوتا، تو کاغذ کو دیکھ کر ایمان لائے اس کا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ دیکھا حضرت زبیدہ خاتون رحمت اللہ علیہ نے کہا یہ 5 پیسے میں جنت کا مکان، 5 پیسے میں جنت کا مکان ہے، کوئی خریدے؟ کہا حضرت میں خریدتی ہوں۔ آپ نے خرید لیا، مکان سے لگے، اور حضرت ہارون رشید سے کہا میں نے آج جنت کا مکان خرید لیا۔ حضرت بہلول دانا جنت کے مکان کتنے میں خریدا؟ کہا 5 پیسے میں۔ کہا 5 پیسے میں جنت کا مکان؟ تو نادان ہے، تو نادان ہے، تو پاگل ہے، 5 پیسے میں کہا جنت کا مکان خریدے گی؟ ارے نماز ادا کر کر کے چلے گئے جنت ملنا مشکل، روزے رکھ رکھ کے بھوکے مر مر کے تھک گئے جنت ملنا مشکل، یہاں سے کعبے کا طواف کر کر کے تھک گئے جنت ملنا مشکل، میدان عرفات میں پکار پکار کے تھک گئے جنت ملنا مشکل، صفا مروہ میں دوڑ لگا لگا کے تھک گئے جنت ملنا مشکل، اتنے 5 پیسے میں خریدنے والا خرید لیتا ہے، خریدنے والا خرید لیتا ہے۔ اور حضرت زبیدہ نے خرید لیا۔ حضرت ہارون رشید خواب دیکھ رہا ہے، محفل سجی ہے، جنت کے مکانات ہیں، عالیشان مکانات ہیں، گھوم رہا ہے، گھومتے گھومتے دیکھا ایک جنت کے عالیشان مکان پر، وہاں پر حضرت زبیدہ لکھا ہوا ہے۔ کہا یہ تو میری عورت کا ہے۔ مکان میں داخل ہونے گیا، کہا یہ میرا ہے، کہا یہ تیرا نہیں زبیدہ کا ہے۔
اس نے خرید لیا، تیرا نہیں زبیدہ کا ہے۔ وہاں سے واپس آیا، نیند سے بیدار ہو گیا اور پھر حضرت کی بارگاہ میں چلا۔ کہا بیچو گے؟ کہا 30 لاکھ میں بیچوں گا۔ کہا حضرت کل 5 پیسے میں اور آج 30 لاکھ میں۔ ارے وہ بے دیکھے خریدی اور تو دیکھ کر خرید رہا ہے، تو دیکھ کر مانگ رہا ہے۔ ارے تکبیر! علماء اہل سنت، پیر طریقت، خواجہ کا دامن، غوث کا دامن، نعرے تکبیر! بے دیکھے مان لینا، ہر شے نظر آئے گی۔ بے دیکھے اگر مانو گے تو ہر شے نظر آئے گی۔ ظاہری نظر سے نہ دیکھنا، باطنی نظر بھی اور ہے، ایک اور آنکھ ہے، اسے کھول کر دیکھنا تو ہر شے کھل کر نظر آتی ہے۔ ابھی اپنے سیدنا امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ سنا۔ یہی سیدنا امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ مرید ہونے سے پہلے حضرت نظام الدین محبوب الہی کی بارگاہ میں پہنچے تھے مرید ہونے کے لیے۔ حضرت نظام الدین محبوب الہی کی بارگاہ میں مرید ہونے کے لیے پہنچے۔ آج کے بھی مرید پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں اور واپس جاتے ہیں، دیکھتے ہیں واپس جاتے ہیں۔ یہاں پر کرامت نہیں، کیا نہیں، واپس چلے جاتے ہیں۔ ہوا میں اڑا تو پھر، سمندر میں چلا تو پھر، یہاں بیٹھ کر جہاز منگایا تو پھر، پتھروں کو پھکیا چمنا بنایا تو پھر، وہ نظریہ ہے لوگوں کا۔ اور سیدنا امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ نظام الدین محبوب الہی کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ بارگاہ میں جا کر دیکھا مرید ہونا ہے، لیکن جا کر دیکھا روپیوں کی ڈھیر، روپیوں کی ڈھیر پڑی ہے۔ کہا ایسے مرد سے مجھے کیا مرید ہونا ہے جو دنیا کو دوست رکھتا ہے؟ اس سے کیا مرید ہونا ہے جو دنیا دوست رکھتا ہے؟ ایچھے مرد اس کے دنیا دوست رکھتا ہے۔ ایک ایسا آدمی ہے کہ دنیا دوست رکھ رہا ہے، روپیوں کی محبت اس کے سینے میں سمائے ہوئے ہے، یہ روپیوں کے ڈھیر کمائے ہوئے ہے۔ مرید نہ ہو کر واپس آئے، اپنے مکان واپس آئے، اسی سوچ میں غور و فکر میں سو گئے۔ اور پھر دیکھا رات میں وہی سونے اور روپیوں کی ڈھیر نظام الدین محبوب الہی کی بارگاہ میں غریب آ رہے ہیں، بیوہ آ رہے ہیں، مسکین آ رہے ہیں، یتیم آ رہے ہیں اور حضرت دولت ساری لٹا رہے ہیں، حضرت دولت ساری لٹا رہے ہیں۔ پھر خواب سے بیدار ہوئے، سوچا ہاں یہ اس لیے رکھتا ہے تاکہ خیرات کرے۔ اب پھر مرید ہونے کے لیے آئے، پھر مرید ہونے کے لیے یہاں پر آئے۔ کہا آ جانا، آپ نے کل کیا مصرع کہا تھا؟ کل مرید ہونے کے لیے آپ نے کیا کہا تھا؟ ایچھے مردست کہ دنیا دوست دارت۔ دوسرا مصرع میرا سننا، اگر دارت برائے دوست دارت، اگر دارت برائے دوست دارت رکھتا ہے تو اپنے یار کے لیے رکھتا ہے، غیروں کے لیے نہیں رکھتا۔ اس کی محبت میں، اس کی رضا میں، اس کی چاہت میں، اس کے عشق میں، اس کی محبت میں، دین کے لگاؤ میں رکھتا ہے، اپنے لیے نہیں رکھتا۔ ایک درویش آیا حضرت محبوب الہی کی بارگاہ میں، آ کر دیکھا گھوڑے بندھے ہوئے ہیں، حضرت معروف کرکی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت سے مشرف ہو کے آئے۔ حضرت سیدنا معروف کرکی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت سے حضرت مشرف ہو کے آئے ہیں۔ دیکھا ان کے مکان کے استبل میں سونے کے کھٹے ہیں، سونے کے کھٹے ہیں اور گھوڑے بندھے ہوئے ہیں۔ درویش سوچنے لگے یہ کیسا ہے، سننے کے کھٹے لے کر بیٹھا ہے اور گھوڑے باندھے ہوئے ہیں۔ یہ آیا تھا حج کو جانے کے ارادے سے، حج کو جانے کے ارادے سے آیا، سننے کے کھٹے دیکھا اور واپس جانے لگا۔ حضرت نے پکڑ لیا، آیا تھا کیوں آیا تھا؟ کہا حج کے ارادے سے آیا تھا، آپ کی بارگاہ میں حاجی بنوں گا اور آپ مجھے حج کرائیں گے۔ تو واپس کیوں جاتا ہے؟ ہاتھ پکڑ لیا، ہاتھ پکڑ لیا، کہا آنکھیں بند کرو۔ آنکھیں بند کر لیا تو دیکھا کعبہ معظمہ میں ہے، آنکھیں بند کر لیا کعبہ معظمہ میں ہے۔ اور پھر حضرت سے کہا حضرت میں میری کمبل وہاں چھوڑ کے آیا ہوں، میری کمبل وہاں چھوڑ کے آیا ہوں،
میری کمبل تمہارے گھر میں مکان میں چھوڑ کے آیا ہوں. ارے تو کمبل کے پھٹے سینے میں گاڑا ہے. ایک کمبل کالی کمبل کے سینے کھٹے میں گاڑا ہے اور میرے سننے کے کھٹے دیکھتا ہے. یہ نہ دیکھنا ظاہری آنکھ سے، نہ دیکھنا اندرونی آنکھ سے دیکھنا تو ہر شے تجھے نظر آتی ہے. سرکار ارشاد فرماتے ہیں ومن زار خبری بعد وفاتی کمن زار فی حیاتی، جس نے میرے بعد زیارت کی اس نے گویا میرے حیات میں زیارت کی. یہ تو ہے سرکار کی حدیث مبارک. اب بولو، سرکار بول رہے ہیں، خطابت سرکار کی ہے، زبان مبارک سرکار کی کھل رہی ہے، ارشاد سرکار کا ہو رہا ہو. صدیق بولیں گے، عمر فاروق بولیں گے، عثمان غنی بولیں گے، علی مرتضیٰ بولیں گے، امام حسن بولیں گے، امام حسین بولیں گے، غوث پاک بولیں گے، غریب نواز بولیں گے، معروف ترکی بولیں گے، بشر حافظ بولیں گے، امام موسیٰ کاظم بولیں گے، امام ابو حنیفہ بولیں گے، امام شافعی بولیں گے، امام حنبل بولیں گے. جب سرکار فرما رہے ہیں میرے بعد جو میرے قبر کی زیارت فرمایا گویا اس نے میری حیات میں زیارت کی. کتابت سرکار کی ہو رہی ہے. مجلس میں غوث پاک ہیں، غریب نواز ہیں، قطب الدین مختار کاکی ہیں، حضرت بند نواز کی سدراز ہیں، حضرت عمر باشیبان ہیں، حضرت بعد عبدال شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اسد اللہ خارج رحمۃ اللہ ہیں، میر علی شاہ قادری رحمۃ اللہ ہیں، مراد علی شاہ قادری رحمۃ اللہ ہیں، مغربی پیر رحمۃ اللہ علیہ آرام فرما رہے ہیں، پنجابی پیر آرام فرما رہے ہیں، قرب جلال کے جتنے اللہ والے ہیں سارے مجلس میں حاضر ہیں. کتابت سرکار کی ہے جس نے میری قبر کی زیارت کی بعد وفات کے گویا میری حیات میں زیارت کی. یہ سارے مجلس میں حاضر ہیں. زیارت غوث پاک کی ہے، محفل غوث پاک کی ہے، محفل رسول اللہ کی ہے، امام حسن حسین کی ہے اور آپ سب حاضر ہیں. جب سرکار بولیں گے آپ بولیں گے؟ خاموش بیٹھیں گے؟ سرکار بولے غوث پاک خاموش ہیں. غوث پاک خاموش. تیرا بولنا میرا بولنا ہے، تیرا بولنا خدا کا بولنا ہے. جب تیرا بولنا خدا کا بولنا ہے، ہر نبی کا بولنا، غوث کا بولنا، کتب کا بولنا، خواجہ کا بولنا، عالم کا بولنا، مفتی کا بولنا، امام احمد رضا کا بولنا، شیخ کا بولنا، پیر طریقت کا بولنا ہے. تو سرکار بولے تو غوث پاک کا یہ میرا قول ہے. جو بغداد آیا اور میری زیارت کیا گویا حیات میں میری زیارت کر رہا ہے. ایک اور بشر حافی کا ہے جو میری زیارت کیا گویا میری زیارت کر رہا ہے، حیات میں زیارت کر رہا ہے. امام ابو حنیفہ کی بارگاہ میں تھا، وہ فرما رہے سرکار کا قول میرا قول ہے، اس لیے کہ انہی کے غلام ہوں، میں انہی کا غلام ہوں. جب میرے قبر پہ زیارت کی لایا گویا اس نے میری حیات میں زیارت کیا. زیارت کرنے والا غوث پاک کو حیات میں دیکھ کر آ رہا ہے، بشر حافی کو دیکھ کے آ رہا ہے، معروف ترکی کو دیکھ کے آ رہا ہے، امام موسیٰ قاسم کو دیکھ کے آ رہا ہے، یہ معروف سری سختی کو دیکھ کے آ رہا ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، پیر طریقت. حضرت سیدنا سری سختی رحمۃ اللہ زیارت فرمائے ہیں. آپ یہ زیارت فرما کے آئے ہیں اور آپ کے مرید مخصوص حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ ان کی بھی زیارت سے مشرف آئے ہیں، ان کی بھی زیارت سے مشرف ہو کے آئے ہیں. بیعت کرنا آسان ہے، مرید بننا مشکل ہے. ہاتھ پہ ہاتھ دینا آسان، ہاتھ پہ ہاتھ دینا آسان، ہاتھ دینا آسان، ہاتھ پہ ہاتھ مارنا آسان، ہاتھ دینا آسان. تو یہاں ہاتھ دیا میں وہاں ہاتھ دیا. ہاتھ پہ ہاتھ مارنا آسان، ہاتھ دینا آسان، ہاتھ بٹانا بہت مشکل، ہاتھ سنبھالنا بہت مشکل ہے. ہاتھ سنبھالنا آسان ہے کیا؟ بہت مشکل ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں سیدنا شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ مرید ہونے کے لیے آئے. حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ بغداد کے بڑے قاضی، بغداد کے بڑے مفتی شریعت، بغداد کے منشی بن کر رہ چکے ہیں. اور جب جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں مرید ہونے کے لیے آئے کہا 1 سال کیلے بیچ کر آنا، 1 سال کیلے بیچ کے آنا. بغداد کا مفتی، بغداد کا حاکم، بغداد کا قاضی، بغداد کا سب سے بڑا عالم کیلے بیچے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ سے خطاب سن کر شبلی رحمۃ اللہ علیہ 1 سال کیلے بیچ کر آئے.
کہا حضرت کیلے بیچ کر آیا، کیلے بیچ کر آیا۔ کہا کیلے بیچ کر آئے؟ ہاں ہاں کیلے بیچ کر آیا۔ اچھا جانا 1 سال بھیک مانگ کر کھانا، 1 سال بھیک مانگ کر کھانا۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بڑے فتوے جاری کر چکے ہیں، بڑے بڑے فتوے جاری تھے، بڑے عالی شان سے سرزمین بغداد میں پھیلا کرتے تھے، لیکن آج ہر مقام پر جا کر بھیک مانگ رہے ہیں۔ 1 سال بھیک مانگنے کے بعد بارگاہ میں آئے، کہا بھیک مانگ کے آیا ہوں۔ اچھا جب تم قاضی تھے نہ جانے کس کے ساتھ کیسا فیصلہ کیے ہیں؟ ہر مقام پہ جانا اور معافی مانگ کر آنا، ہر مقام پہ چلے اور معافی مانگ کر آئے، ہر مقام پر پہنچے اور معافی مانگ کر آئے، اور جس سے شک تھا وہ نہ ملا، اپنی پوری پونجی اور دولت حیات کر دی۔ پھر جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے کہا اب مرید بننے کے لائق ہو گئے، اب مرید بننے کے لائق ہو گئے۔ یہی تو طریقت کا قانون ہے، یہی تو طریقت کے قانون ہے کہ نفس کو غلام بنا لے تو دنیا کا امام بن جائے، نفس کو غلام بنا لیتا ہے وہ دنیا کا امام بنا جاتا ہے۔ لیکن میں دیکھ رہا ہوں بڑے بڑے اسٹیجوں پر سب نفس کے غلام نظر آتے ہیں، بڑے بڑے اسٹیجوں پر ہم نے دیکھا نفس کے غلام، دیکھا نفس کے غلام۔ پیر طریقت خود نفس کا غلام ہے، بہت مشکل ہے نفس کو اپنا غلام بنا لینا، بہت بڑا مشکل کام ہے۔ یہ شبلی سے جا کر پوچھے کہ آپ نے کیسے بنا لیا، یہ مولانا روم سے جا کر پوچھے کہ آپ نے نفس کو کیسے غلام بنا لیا اور کس طرح سے اپنے آپ کو شمس تبریز کے ہاتھ میں بیچ دیا، تب پتا چلے کہ کون سید ہے، کون جید ہے، کون پیر طریقت ہے، کون شیخ ہے، کون پیر ہے، تب پتا چلے۔ سنبھالنا مشکل، نبھانا مشکل ہے۔ حضرت سید نصیر سختی رحمۃ اللہ جنید بغدادی کہا ارے تیری زبان میں فساد بھی ہے، بلاغت بھی ہے، تقدیر کیوں نہیں کرتا؟ تیری زبان میں فساد ہے، بلاغت ہے، علم ہے، دلائل ہے، فقہ ہے، مثالیں ہیں، سمجھ ہے، بوجھ ہے، اس طرح سمجھانا جانتا ہے، وہ آرٹ تیرے پاس، وہ فن تیرے پاس ہے، وہ ہنر تیرے پاس ہے، کیوں نہیں بولتا؟ کہتے حضرت تمہاری موجودگی میں کیسے بولوں، تمہاری موجودگی میں؟ ارے کہا ہمارا حکم ہے بول، تو کہا جب تک تم ہے میں نہیں بولتا، جب تک تم ہو میں نہیں بولتا۔ آخر ایک روز ایسا آیا، آخر ایک رات ایسی آئی، ایک رات ایسی آئی جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی قسمت جاگ اٹھی، جنید بغدادی کی قسمت جاگ اٹھی۔ کیسے جاگی؟ رسولوں کا رسول، سرداروں کا سردار، اماموں کا امام، نبیوں کا نبی، جنت کا مالک، تاجداروں کا تاجدار، سلطانوں کا سلطان، واعظوں کا واعظ، خطیبوں کا خطیب، جلوہ افروز ہے۔ اور فرما رہا ہے حضرت جنید بغدادی کیوں خطابت نہیں کرتا؟ فساد بھی ہے، بلاغت بھی ہے، کیوں میرے دین کو نہیں پھیلاتا؟ کیوں اسلام کی تبلیغ نہیں کرتا؟ کل سے تبلیغ کر لینا۔ صبح بیدار ہے، کہا آج میں بہت بڑا بن گیا، آج میں بہت بڑا بن گیا، اس لیے کہ سرکار تشریف فرما ہے، سرکار مجھے خطاب فرما رہے ہیں، تبلیغ کرنے کے لیے خطابت کی دعوت دے رہے ہیں۔ اب سوچا کہ پیر کو پہنچاؤں پیغام۔ سید نصیر سختی رحمۃ اللہ علیہ کے مکان پہنچے، سید نصیر سختی رحمۃ اللہ علیہ کے مکان پہنچے، وہ اپنے مکان کے دروازے پر اپنے مرید کا، خلیفہ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ابھی دور ہی تھے، کہا جنید اب تو خطابت کرے گا، اب تو خطابت کرے گا۔ جب سرکار فرما رہے ہیں کہا حضرت تمہیں کیا خبر، تمہیں کیا خبر؟ خواب تو میں نے دیکھا ہے، رسول کو تو میں نے دیکھا ہے، آقا کو تو میں نے دیکھا ہے، میرے آنکھیں تم سے ٹھنڈی بھی ہو چکے ہیں، آپ کو کیسے خبر؟ جب تم میری بات نہیں مانا تو تجھے خطابت دینے کے لیے سرکار بلانا پڑا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسول، علماء اہل سنت،
بولو جنید بغدادی کی بارگاہ میں جانے والا، سری سختی کے خواب میں جانے والا، اس مقام میں بھی حاضر، اس مقام میں بھی حاضر، مدینے میں بھی حاضر، ہر مومن کے سینے میں حاضر، اس جشن کے اندر بھی حاضر ہے۔ اور رسول میرے سینے میں، آپ کے سینے میں، علماء کے سینے میں، مشائخ کے سینے میں، پیران طریقت کے سینے میں، جو ظاہر ہیں ان کے سینے میں، آپ کے سینے میں جب رسول جلا افروز ہو جائے گا، بولو کیا اسے جہنم جلائے گی؟ جس سینے میں حضور کی محبت ہو اسے جہنم جلا نہیں سکتی، جہنم جلا نہیں سکتی۔ کہا بھی سنا امیر خسرو نے کہا میرے پیر کی خوشبو آ رہی ہے، میرے پیر کی خوشبو آ رہی ہے، کون میرے پیر کے بارگاہ سے آیا ہے؟ خوشبو سن رہا ہوں تو جہنم کہے گی کون یہاں سرکار کا دیوانہ ہے، سرکار کی خوشبو سن رہی ہے۔ اگر جہنم میں ڈالا جائے، ہم گنہگاروں کو پھینکا جائے، جہنم ضرور کہے گی، جہنم ضرور کہے گی میں تجھے نہیں جلاؤں گی، مجھے تو تیرے سرکار کی محبت کی خوشبو آ رہی ہے، ہر رسولوں کے رسول کی خوشبو آ رہی ہے، سرداروں کے سردار کی خوشبو آ رہی ہے۔ خطابت غوث اعظم کی، بغدادی محلہ کی جامع مسجد میں غوث اعظم خطابت فرما رہے ہیں، خطابت غوث کی، اور سننے والے جلیل القدر اولیاء، اصفیاء، ابدال، اغیاث، اقدام، مفتیان شریعت، علماء عظام، مشائخ اکرام، بڑے بڑے جلیل القدر اعظم، مشائخ اعظم آپ کی بارگاہ میں جھاڑو دیا کر رہے تھے، خطابت فرما رہے ہیں۔ میں بول کر گزر جاؤں گا، وقت نہیں ہے، شاید یہاں پر انتظار ہو رہا ہے، اور تبر قافیہ کے لیے شیرینی لائی جا رہی تھی، پھر واپس بھیج دی گئی ہے۔ وہ برتن انتظار کر رہا ہے کب ختم ہو۔ میں نے اسے دیکھا، تو کیوں جائے گا، تو یہاں پر آ ہی جائے گا، ارے تجھے بنایا ہے اسٹیج پر چڑھانے کے لیے، کون اتارے گا؟ کون سا مولانا اتارے گا؟ کون شیخ اتارے گا؟ کون پیری طریقت اتارے گا؟ ارے تو غوث اعظم کے بغیر ہے تو اسٹیج پر چڑھے گی۔ غوث کا دامن، خواجہ کا دامن، کس کی ہمت ہے کہ تجھے اٹھائے؟ لیکن غوث کا کرم ہو رہا ہے، اور تھوڑی دیر رہے تاکہ میری برکت تجھ میں اور آ جائے، اور تھوڑی دیر انتظار کرنا تاکہ تجھ پر اور میرا کرم ہوتا رہے۔ اگر تو آئے گی تو جلد کھا کر بیٹھیں گے، اس لیے اور تھوڑا کرم لے لینا، اور تھوڑی ہماری رحمت لے لینا، اور تھوڑی ہماری دعائیں لے لینا، یہ کرم غوث پاک کا ہے۔ خطابت غوث اعظم کی، اور حضرت سید عبد النصر حیتی رحمۃ اللہ علیہ خطابت سن رہے ہیں۔ آپ اپنے مریدوں سے کہتے جب بغداد جاتے ہم بغدادی محلہ جا رہے ہیں، پیروں کے پیر کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، روشن ضمیر کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، ولیوں کے ولی کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، امام العطا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، امام التقیٰ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ جو صورت نہیں دیکھتا دل دیکھتا ہے۔ دجلہ میں غسل نہیں کرنا، اس کی بارگاہ میں جا رہے ہو، دجلہ میں غسل نہیں کرنا، عشق رسول کے پانی سے غسل لینا، محبت الہی کا پانی چھڑک لینا، اور اپنے دل کو غسل دینا، اس لیے کہ غوث اعظم کی بارگاہ میں جانا ہے۔ غوث اعظم کی بارگاہ میں جانا ہے، کوئی آسان بارگاہ نہیں ہے، وہی جاتا ہے جسے وہ بلاتے ہیں، اور وہاں پر بیٹھ کر آئے ہیں، تقدیر والے ہیں، ان کی آنکھیں دیکھنا بھی برکت کی بات ہے۔ اور خطابت غوث اعظم فرما رہے ہیں، سیدنا عبد النصر حیتی رحمۃ اللہ علیہ سن رہے ہیں، دیکھتے ہی دیکھتے ان کا عالم طاری ہوا، ان کا عالم طاری ہوا، یہ گردن جھکائے بیٹھے ہیں۔ غوث اعظم خطابت فرما رہے ہیں، خطابت فرماتے فرماتے غوث اعظم خطابت چھوڑ دیتے ہیں، اور خطابت چھوڑ کر حضرت عبداللہ نصر حیتی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں باادب جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ غوث پاک کے مریدوں نے کہا حضرت آپ تو پیروں کے پیر ہیں، روشن ضمیر ہیں، ولیوں کے ولی ہیں، سارے صوفیوں کے سرتاج ہیں، اور ان کی بارگاہ میں جا کر باادب کھڑا ہونا کیسا اچھا نہیں لگتا؟ غوث اعظم محبوب سبحانی پیران پیر، روشن ضمیر،
محبوب یزدانی، شیخ عبد القادر جیلانی، قطب الاقطاب، راکب المعراج، سامع المزاج نے فرمایا، جانتے ہو میں کس لیے کھڑا ہوں؟ کیا ہم نہیں جانتے؟ آپ نے فرمایا یہ اون کا عالم طاری ہے، اون کا عالم طاری ہے اور سرکار جلوہ افروز ہے۔ نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتابت چھوڑ کر بادب آ گیا، کتابت چھوڑ کر بادب گیا۔ اور سے پاک کی نظر ہو تو دیکھ لینا یہاں پر بھی ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہاں ہو سکتے ہیں، بغداد ہو سکتے ہیں، بیلگام ہو سکتے ہیں، جہاں چاہے جہاں عاشق ہیں وہاں پر ہیں، جہاں عاشق ہیں۔ جب غوث کا نام آتا ہے تو غوث اندر آتے ہیں تبھی آتا ہے، اور آپ کی کیا ہمت نام لینے کی، ہماری کیا ہمت نام لینے کی۔ وہ اندر آتے ہیں تبھی زبان بولتی ہے، تبھی دل بولتا ہے، تبھی فتوے جاری ہو جاتے ہیں، تبھی جوش آ جاتا ہے، تبھی بیان ہوتا ہے۔ ان کا کرم نہ ہو تو تقریر کہاں سے ہو؟ انہی کی نظر کرم ہے جو تقریر کر رہا، اور میں کہاں سے مدرسے پڑھ کے آیا، مجھے تو انہوں نے ہی پلایا ہے، میں تو پیر کا پلایا گیا ہوں، پیر ہی نے تو مجھے پلایا ہے، ان کی نظر ہی نے پلایا ہے، اس لیے آپ کو بھی پلا رہا۔ میں بھی پیا ہوں، آپ بھی پی رہے ہیں، میں بھی مست ہو رہا ہوں، آپ بھی مست ہو رہے ہیں، آپ بھی بہت مست ہیں اس لیے میں مست ہو رہا ہوں۔ اگر آپ مست نہ ہوتے تو میں کہاں سے مست ہوتا؟ بے مست آ جاتے تو میں منہ ادھر پھیر لیتا، اس لیے کہ مست آئے ہیں، میں مست ہو کر بول رہا ہوں، مست آئے ہیں اس لیے مست ہو کر، مستوں کی محفل ہے۔ بعد اب کھڑے ہو گئے کہ آواز مبارک سننے آئی تو مجھے ایک بات یاد آئی، حضرت شاہ نصیر رحمت اللہ علیہ کا مبارک جنازہ لوگ لے جا رہے تھے قبرستان کی طرف، قبرستان کی طرف لے جا رہے ہیں، اور راستے میں لے جانے والے پوری طرح سے مجبور ہو گئے کہ ایک قدم بھی آگے بڑھا نہ سکے، ایک قدم بھی آگے لے تو جا رہے ہیں لیکن جاتے جاتے رک گئے، ایک قدم بھی آگے بڑھا نہ سکے، اس لیے بڑھا نہ سکے کہ اذان کی آواز ہو رہی تھی، اذان کی آواز ہو رہی تھی۔ اور حضرت شاہ نصیر رحمت اللہ علیہ کی عالم تھا کہ جب بھی اذان کی آواز سنتے تو فوراً بعد اب کھڑے ہو جاتے تھے، اور آج بھی جنازہ لے جایا جا رہا تھا، اذان کی آواز سنے تو رک گئے، اور کوئی جنازہ آگے لے جا نہ سکا، یہ جنازہ آگے لے نہیں سکتا۔ کون کہتا ہے کہ مر گئے؟ کون کہتا ہے کہ مر گئے؟ چھوڑ کر اس گھر کو اپنے گھر گئے۔ اچھا یہ اون کا عالم ختم ہو گیا، یہ اون کا عالم ختم ہو گیا۔ حضرت شاہ نصیر الدین حیتی رحمت اللہ علیہ کی مبارک آنکھ کھلی، دیکھا غوث اعظم بادب کھڑے ہیں، تو آپ نے غوث اعظم کے قدم مبارک کو چوم لیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غوث پاک کے قدم مبارک کو چوم لیا۔ شرک کیا گیا؟ معاذ اللہ شرک نہیں کیا، جنت کو چوم لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو سر جھکتا ہے ادب میں، اللہ تعالیٰ اس سر کو بلند کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو سر خدا کی محبت میں جھکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سر کو بلند فرماتا ہے۔ حضرت شاہ نصیر حیتی رحمت اللہ علیہ کے مریدوں نے کہا، حضرت آپ نے خواب میں سرکار کو دیکھا تھا، وہ تو بادب آ کر کھڑے ہو گئے، وہ آپ کا ادب کر رہے تھے، آپ کیوں ان کے قدم چوم رہے ہیں؟ سرکار تو تمہارے خواب میں تشریف فرما ہے، سرکار تو تمہارے خواب میں تشریف فرما ہے، وہ بادب آ کر کھڑے ہو گئے، آپ پھر ان کے قدم مبارک کو کیوں چوم رہے ہیں؟ ان کے مریدوں نے اپنے پیر سے کہا، نادانو، تم کیا خبر رکھتے ہو میں نے قدم کیوں چومے ہیں؟ جو میں خواب میں دیکھ رہا تھا وہ عالم بیداری میں دیکھ رہا تھا، سبحان اللہ۔ تو میں خواب میں دیکھ رہا تھا وہ عالم بیداری میں دیکھ رہا تھا۔ تو معلوم سرکار جسے چاہتے ہیں بیداری میں ملتے ہیں، جسے چاہتے ہیں خواب میں ملتے ہیں، جیسا جو ہوتا ہے ویسا ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہماری بھی تقدیر کھل جائے، ہماری آنکھیں بھی وہ دید سے عید منا بیٹھے، میری بھی آنکھیں اور آپ کی میں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس دعا کو قبول فرما لے کہ غوث پاک کی بھی دید ہو،
امام حسن کی بھی دید ہو جائے، امام حسین رضی اللہ کی دید ہو، حضرت علی مشکل قضا کی زیارت سے مشرف ہو جائیں، سرکار کی مجلس میں کتا بنا کر ہی صحیح تھوڑی سی جگہ حاصل ہو جائے، جنت ملے یا نہ ملے آپ کی چادر رحمت میں تھوڑی پناہ لینے کے لیے جگہ ملے تو بس ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس دعا کو قبول فرما لے۔